ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے پچھلے 2 مہینے سے ہمارے ملک میں ایک طوفان جو ہے وہ برپا ہوا تھا، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ حکومت اور اس کے سہولت کار جو ہیں وہ بھرپور اس آئینی ترمیم کو پاس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اپوزیشن اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ اپنا زور لگا رہے تھے۔ تو بالآخر آئینی ترمیم کیسے ممکن ہوئی، اس ویڈیو نے سارا پول کھول دیا۔ عثمان غازی نے اپنی ویڈیو میں آئینی ترمیم کی کہانی جو ہے وہ اپنی زبانی سنائی ہے۔ آئیے پہلے ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر اس پر مزید ڈسکس کرتے ہیں۔ نوٹ اور ووٹ یہ کبھی پاکستان سے ختم نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے خود ہی بتا دیا ہے ترامیم کس طرح ہوئی ہے، اور اس کے لیے یہ ویڈیو بھی دیکھیے۔ اگلے 65 سال تک کوشش نہیں کرے گا، کلیئرٹی رکھے۔ یہ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب باپ کے باپ سے پنگا کوئی نہیں لے گا اگلے 65 سال تک۔ ٹھیک ہے، باپ کا باپ بننے کی اب تو کوئی اگلے 65 سال تک کوشش نہیں کرے گا، کلیئرٹی رکھے اس میں۔ اور دوسرا یہ والی وکٹری۔ اچھا، اب آگے آپ نے دیکھنا ہے، یہ ہمیشہ یاد رہے گا یہ ویڈیو، اور یہ بار بار کہیں نہ کہیں آپ کو مستقبل میں بھی نظر آئے گی۔ ایک تو انہوں نے بتا دیا کہ باپ کے باپ کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے، تو اس میں پارلیمنٹ کی کیا اوقات ہے وہ، اور پھر میاں نواز شریف، شہباز شریف، اس کے علاوہ اسحاق ڈار ہو جائیں، وزیر قانون ہوں، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو سب اس ترمیم میں شامل ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا ہے انہوں نے، ان کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے، سنیے۔ یہ والی تو جب یہ والی وکٹری ہے تو یہ بہت زبردست وکٹری ہے۔ انہوں نے کہا یہ ذرا غور سے دیکھیے گا، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کون سی وکٹری ہے، اشارہ دیکھیے ذرا۔ کلیئرٹی رکھے اس میں۔ اور دوسرا یہ والی وکٹری نہیں ہے، یہ والی وکٹری۔ تو جب یہ والی وکٹری ہے تو یہ مجھے یہ اشارہ کرتے ہوئے چونکہ شرم آ رہی ہے، میں آپ کو اتنا بتا دوں، انہوں نے کہا کہ یہ والی وکٹری نہیں ہے، جس طرح عام طور پہ وکٹری کا نشان اس طرح سے بنایا جاتا ہے، یہ وی سے وکٹری، انہوں نے کہا یہ والی وکٹری نہیں ہے، انہوں نے پورا بازو بتا کر اشارہ کر کے بتایا ہے کہ یہ والی وکٹری ہے۔ تو یہ ہے پارلیمنٹ کی اور اس کی اوقات۔ کوشش نہیں کرے گا، کلیئرٹی رکھے اس میں۔ اور دوسرا یہ والی وکٹری نہیں ہے، یہ والی وکٹری۔ آپ نے دیکھ لیا، یہ بہت زبردست وکٹری، یہ والی وکٹری ہے اور بہت زبردست وکٹری ہے، یہ باپ کے باپ کے لیے یہ ساری وکٹری ہے اور ان کے لیے سارا کچھ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پرندوں کا بھی انہوں نے بتا دیا کہ بھائی ڈگی میں اور بھی پرندے ہیں، وہ بھی نکالنے ہیں۔ تو اور پہلے آپ نے دیکھا سینٹ میں 2 پرندے لائے گئے، وہ مینگل صاحب کے تھے، اب 5 تحریک انصاف کے لوگ بھی جو لاپتہ تھے وہ بھی سامنے لائے گئے ہیں، اور ان کو بڑی سیکورٹی میں رکھا گیا، چھپا کے رکھا گیا۔ پتہ لگا جیسی قومی اسمبلی ووٹنگ ہوں گی صرف اس وقت ان کی رہنمائی کی جائے گی جن کو پرندے کہا جا رہا ہے، جن کو پکڑا گیا، قید کیا گیا۔ یہ یاد رکھا جائے گا یہ کس طرح سے آئینی ترمیم کی گئی تھی، یہ کوئی بھول نہیں سکتا۔ یہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے الیکٹرانک میڈیا کو قابو کر لیا، سوشل میڈیا پہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے، اور فیصل واڑا صاحب جیسے لوگ خود بتا دیتے ہیں کہ ہم نے پرندے ڈگی میں قید کیے۔ بھائی ہمیں تو ڈگی بولے بغیر ہی ہو گیا ہے، ڈگی میں بھی نیچے آ گئے، وہ کہہ رہے ہیں آج نیچے آ جائیں، ابھی تو ڈگی والوں کے بغیر ہو گیا، ابھی ڈگی والے پرندے تو بھی لانے ہیں۔ وہ سب بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہوا، لیکن اس میں قاضی فائزہ صاحب کی کہانی کس طرح ختم ہوئی، اور ان کی اہلیہ اب کیا کہہ رہی ہیں کہ چھوڑ دیں اب اس ملک کو، یہاں پر جتنا ہم نے انجوائے کرنا تھا، جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اب چیف جسٹس بھی بن گئے، اب نکلیں یہاں سے، کیونکہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہے ریٹائرمنٹ کے بعد۔ تو یہ عدیل سرفراز صاحب سینئر صحافی ہیں، کورٹ رپورٹنگ کا بڑا نام ہے، وہ ایک صحافی سے بات کر رہے ہیں، تو اس میں سنیے کیا ہوا۔ یہ قاضی صاحب کی اہلیہ نے ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ مہربانی کریں، آپ ریٹائرمنٹ لیں، اور ہم نے بس اب یہاں پہ نہیں رہنا، ہم نے بلکہ باہر چلے جانا ہے اور سکون سے اپنی لائف گزارنی ہے، کیونکہ یہاں پر اب اگر ہم رہتے ہیں تو ہمارے لیے مسائل ہو سکتے ہیں، کچھ فیصلے ایسے ہیں جن کی وجہ سے کنٹروورسی پیدا ہو چکی ہے۔ تو تھوڑا سا قاضی صاحب دیکھیے اب کچھ ایسے فیصلے ہیں کہ جس کے بعد ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، یہ دیکھ لیا آپ نے، رپورٹر یہ بات کر رہے ہیں۔ باقی جناب اس ویڈیو کا تو چرچا ہے ہی کہ جس طرح سے سینیٹر لائے گئے اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے، اور پہلے وہ لائے گئے، ان سے صحافیوں کو سوال جواب کرنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، سیکورٹی میں لائے گئے۔ اس سے بھی برا حال جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایم این ایز کا ہوا ہے، اور پہلے ان کو لایا گیا، پھر یہ خاتون جو پہلے روئی تھیں سینٹ میں آ کے، لیکن یہاں اخلاقیات شرم حیا تو ہے نہیں، نہ یوسف زغلانی صاحب کو ترس آیا، نہ کسی کو، حتیٰ کہ خود کامران مرتضی صاحب کہتے تھے کہ میں ان خاتون کی بات، اس سینٹر کی بات 2 منٹ اور سنتا تو میں بھی رو دیتا، لیکن انہوں نے بھی پھر یہی جانا بہتر ہے کہ آئینی ترمیم کروا ہی دیتے ہیں، کیونکہ ورنہ ماحول زیادہ خراب ہوگا، اور حکومت اپنی جو مسودہ ہے جس میں فوجی عدالت بھی ہوگی، آئینی عدالت بھی ہوگی، قاضی فائزہ بھی ہوں گے، وہ سب منظور کروا لے گی۔ تو بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں،
اپنے لوگوں کو بھی بچائیں جو اغوا ہوئے ہیں، تو کیونکہ ورنہ یہ ہونا ہے۔ تو یہاں یہ سب دھکم پھیل بھی ہوتی رہی، صحافیوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا، اور یہ سارا سلسلہ جاری رہا، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ ایک صاحب جو ہیں سینیٹر صاحب وہ ویل چیئر پر، اور دیکھ لیجئے، اور اسی طرح جو خاتون تھیں وہ بھی یہاں پر تھیں، یہ سیما احسان صاحبہ، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اب آ جائیے وہ 10 پوائنٹ۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے پچھلے 2 مہینے سے ہمارے ملک میں ایک طوفان جو ہے وہ برپا ہوا تھا، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ حکومت اور اس کے سہولت کار جو ہیں وہ بھرپور اس آئینی ترمیم کو پاس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اپوزیشن اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ اپنا زور لگا رہے تھے۔ تو بالآخر آئینی ترمیم کیسے ممکن ہوئی، اس ویڈیو نے سارا پول کھول دیا۔ عثمان غازی نے اپنی ویڈیو میں آئینی ترمیم کی کہانی جو ہے وہ اپنی زبانی سنائی ہے۔ آئیے پہلے ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر اس پر مزید ڈسکس کرتے ہیں۔